یزید الفاقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے خارجیوں کے نظریات پسند آ گئے تھے، میں خارجی ہو گیا تھا۔ ہم جماعت کی شکل میں حج کے لیے نکلے، پھر وہاں سے لوگوں کو خارجیت کی تبلیغ کرنے چل پڑے۔ انہوں نے کہا ہم مدینہ سے گزرے اور دیکھا حضرت جابر بن عبداللہ لوگوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دے رہے تھے۔ جب انہوں نے جہنم کا ذکر کیا اور کہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلو بھریں گے اور لوگوں کو جہنم سے لے کے جنت میں داخل فرمائیں گے، یعنی شفاعت رسول کا بیان کر رہے تھے۔ میں نے کہا اے صحابی رسول، یہ تم کیا بیان کر رہے ہو؟ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رب ہمارے، بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 192۔ اور پھر ایک اور آیت پڑھی، راہ وہ جو بے حکم ہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی اس میں جہنم سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں گرا دیے جائیں گے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 20۔ قرآن یہ کہتا ہے اور تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ہم تمہاری مانیں یا قرآن کی مانیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اطمینان سے پوچھو کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ یزید الفاقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ جابر بن عبداللہ نے فرمایا کیا تم نے اس میں مقام محمود کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کریں گے جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل اسراء آیت نمبر 79۔ یزید الفاقر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں ہم نے پڑھا ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب پڑھا ہے تو بس ایسے ہی پڑھا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مقام محمود وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے، جس کو چاہیں گے جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک پل یعنی ایک برج کا ذکر کیا جس کے اوپر سے لوگ گزریں گے، اور کہا مجھے اور زیادہ یاد نہیں لیکن اتنا میرے ذہن میں ہے کہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، اور کہا اسی طرح سیاہ کالے ہوں گے، یعنی جہنم کی آگ سے جل کے کالے ہو گئے ہوں گے جب انہیں جہنم سے نکالا جائے گا تو پھر انہیں جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا، وہاں سے جب نکلیں گے بالکل سفید کاغذ وائٹ پیپر کی طرح ہو جائیں گے۔ یزید الفاقر کہتے ہیں ان کی گفتگو سننے کے بعد پھر ہم وہاں سے نکلے اور اپنے استادوں کے پاس پہنچے، انہوں نے ہم سے سبب پوچھا، لوٹنے کا سارا ماجرا بیان کیا، وہ ہم پہ ناراض ہوئے۔ پھر میں نے کہا دل نہیں مانتا کہ ایسے نورانی چہرے والا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اور ہم سب نے خواریجیت سے توبہ کر لی، جو گئے تھے سوائے ایک کے، یعنی کہ سب نے واپس اہل سنت والجماعت میں سب داخل ہو گئے، اور خواریجیت یعنی دیوبندیت، اہل حدیثیت اور وہابیت سے سب نے توبہ کر لی اور سب سنی بن گئے۔ آج خوارجیوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہابی دیوبندی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ ہے صحیح مسلم والیوم 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 191۔ انگلش بک اگر اس کا دیکھا جائے تو بک نمبر 1 حدیث نمبر 381 اور 371، اور یہی حدیث امام ابو نعیم الحلیۃ الاولیاء میں بھی انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے۔ السلام علیکم۔